میں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا آپ کو تو میری زبان پر یقین ہے نا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ میں نے ٹائیگر کا یہی حال کیا ہے۔ تبھی بابا بولے، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے تم نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے راجو کو بلایا اور گاڑی نکالنے کے لیے کہا۔ راجو میری ہدایت سن کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میرے باہر نکلنے سے پہلے بابا میرے قریب آتے ہوئے کہنے لگے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ بابا کیا مجھے پستول مل سکتی ہے؟ صرف اپنی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے چند لمحے سوچنے کے بعد اندر گئے اور اپنے کمرے سے ایک پسٹل لا کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے اسے حفاظت سے اپنی جینس کے ساتھ لگا لیا۔ ہم تینوں اکٹھے ہی باہر نکل کر آئے۔ راجو نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں راجو کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بابا اور لنڈن چارہ گھر کا سربراہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے چل پڑی۔ کوئی 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ٹائیگر کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ٹائیگر مجھے سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ ہماری گاڑی کو دیکھ کر کتے کی طرح گھرایا۔ کون بغیر اجازت کے ٹائیگر کے علاقے میں گھس آیا ہے؟ میں سائیڈ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر ٹائیگر بھیگی بلی بن گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ شیرو دادا آپ اور یہاں؟ اس نے خوشامدید لہجے میں کہا۔ ٹائیگر میرے ساتھ بابا بھی آئے ہیں، کیا تم مہمانوں کو چائے پانی نہیں پوچھو گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میری آواز اتنی اونچی تھی کہ یقیناً وہاں پر کھڑے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی۔ وہ ٹائیگر جس کے نام سے سارا ممبئی کانپتا تھا، ممبئی کی پولیس فورس اس ٹائیگر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ ٹائیگر جس کے علاقے کا کوئی شخص ٹائیگر کا نام زبان پر نہیں لاتا تھا، وہ ٹائیگر آج میرے آگے کتنا بے بس تھا۔ ٹائیگر کو اپنی طاقت پر جتنا گھمنڈ تھا، آج اس بستی والوں کے سامنے اتنی ہی اس کی رسوائی ہو رہی تھی۔ طاقت کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے نظریں گھما کر بابا کی طرف دیکھا تو وہ یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہم چاروں اکٹھے ہی مکان میں داخل ہوئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی میں لاپرواہی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹائیگر یہ کہتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر کے باہر نکلتے ہی مجھے خطرے کا احساس ہو گیا۔ راجو تمہارے پاس پسٹل موجود ہے نا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں ہے، لیکن کو چھوڑو، فوراً یہاں سے نکلو۔ بابا آپ دونوں یہاں اطمینان سے بیٹھے رہیے۔ میں نے راجو کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے مکان سے باہر نکل کر مکان کے عقب میں پہنچ گیا۔ صرف 10 سیکنڈ بعد میں نے 8-10 مسلح افراد کو مکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان سب سے پیچھے ٹائیگر تھا۔ میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑی اور ٹائیگر کے عقب میں پہنچ گیا۔ پہلے ہی میں اسے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ میں نے پسٹل کو ٹائیگر کی کمر پر لگاتے ہوئے کہا، کتے کی دم 100 سال بھی اگر نلی میں رہے تو پھر بھی وہ تمہاری طرح ٹیڑھی ہی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے دھکیلا اور دھکا دیتے ہوئے مکان کے دروازے تک لے آیا۔ خبردار اگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا یا کسی نے کوئی حرکت کی، نہیں تو تمہارے ٹائیگر کی کھوپڑی کے روشن دان کھول دوں گا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو اور ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ سب میری ہدایت پر فوراً عمل کر چکے تھے۔ راجو کہیں سے رسی تلاش کر لاؤ۔ راجو کو رسی نہیں مل رہی تھی، اس لیے راجو نے بیڈ شیٹ ہی پھاڑ دی اور اس کو رسی بنا دیا۔ میں نے اس رسی سے ٹائیگر کو باندھ کر صوفے پر ڈال دیا۔ راجو اس کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ میں اندر جا کر کچن کو تلاش کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد ہی مجھے کچن مل گیا اور میں کچن میں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ گیس لائن پر لگا ہوا بڑا پائپ کھینچ کر میں نے توڑ دیا۔ پورے کچن میں گیس کی بو پھیل گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بدبو کمروں تک پھیلنا شروع ہو گئی۔ میں دوڑتا ہوا دوبارہ بابا کے پاس پہنچا۔ آپ لوگ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں آ رہا ہوں۔ راجو گاڑی اسٹارٹ رکھنا۔ اور وہ تینوں جیسے ہی باہر نکلے، میں الٹا چلتے ہوئے دروازے تک پہنچا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کچن سے اٹھائی ہوئی ماچس نکالی اور ایک دیا سلائی جلا کر صوفے کی طرف اچھال دی۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں پھیلی ہوئی گیس نے آگ پکڑ لی۔ میں نے فوراً ہی دروازے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا گاڑی میں پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا، پورا مکان اس وقت آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ مکان سے اٹھنے والے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پوری بستی کے لوگ مکان کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ سلمان صاحب، اب آپ کی کیا رائے ہے ٹائیگر کے بارے میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شہریار صاحب، اگر میں یہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو کبھی بھی آپ کی بات پر یقین نہ کرتا۔ اس کے انداز میں ندامت تھی۔ نہیں، یہ شک کس طرح ہوا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے؟ بابا نے میرے سے یہ بات پوچھی۔ بس بابا، اچانک ہی مجھے میری چھٹی حس نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ہم واپس چارہ گھر کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ بابا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔
چند منٹ بعد ہی راجو بھی آ گیا۔ راجو کیا اس وقت چائے مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ابھی لے کر آتا ہوں۔ تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد راجو چائے کے 2 کپ ہاتھ میں لیے آ گیا۔ کیا تم نے خود بنائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ سوری یار، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ شہریار مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ اگر آج میں زندہ سلامت ہوں تو تمہاری وجہ سے ہوں۔ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ پتہ نہیں میں اس احسان کا بدلہ کیسے اتاروں گا، راجو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ او بھائی، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ شکر کرو اس مالک کا جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی ہم سب انسانوں کو ہمیشہ ہی اس کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ راجو، میرا ایک کام کرو گے؟ مجھے کچھ کتابیں چاہیے جن میں یادداشت کھو جانے کے متعلق کوئی معلومات مل سکے۔ اچھا، اب تم آرام کرو، شام کو ملاقات ہوگی اور میں کتابیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر راجو کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور میں اپنے اس بستر کے اوپر آرام سے لیٹ گیا۔ اچانک ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو کوئی دروازے پر بہت تیزی سے دستک دے رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ اٹھ کر کھولا تو سامنے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کافی زیادہ بدحواس نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے بابا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ راجو ہسپتال میں ہے، اسے 3 گولیاں لگ گئی ہیں۔ کیا؟ راجو کو کس نے گولیاں ماری؟ یہ سن کر میری رگوں میں تو خون گردش کرنے لگ گیا اور بہت تیزی سے میں نے بابا کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہسپتال پہنچنا چاہا۔ جیسے میں ہسپتال پہنچا میں ڈاکٹر سے ملا، راجو کے بارے میں دریافت کیا۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کل صبح کے بعد ہی کچھ پتہ چلے گا۔ 3 گولیاں جسم سے نکال لی ہیں۔ بابا ڈاکٹر کے کمرے سے باہر پہنچ گئے۔ بابا یہ سب کیسے ہوا؟ بیٹا ٹائیگر کی بدولت، ٹائیگر اب تک زندہ ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے۔ ٹائیگر نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس کے پورے جسم میں کوئی خراش تک نہیں آئی، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے۔ قبل اس سے کہ ہمارے درمیان کوئی اور بات ہوتی، میں نے ٹائیگر کو پھولوں کا گلدستہ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا۔ ٹائیگر کے پیچھے آنے والی شخصیت پر میری نظر پڑی تو میرے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ پنڈت گھرداری لال کے سوا کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہنچا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ گھرداری لال، اب تمہارا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، میں نے گھرداری لال کو حقارت سے گھورتے ہوئے کہا۔ دھیرج بالک، دھیرج، یدھ کرنے کے لیے ابھی بہت سمے پڑا ہے۔ ابھی تو ہم صرف تمہارے دوست کا پتہ کرنے آئے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سنا اور ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا۔ بھگوان اس پر دیا کرے، گھرداری لال نے طنز کی۔ گھرداری لال، میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میری آواز سن کر وہ تیزی سے پلٹا اور حقارت بھرے لہجے میں کہنے لگا، مورخ، اب بھی سمے ہے، تو ہمارے راستے میں مت آ۔ دیکھ، یہ سب دیکھ، جس کو تو نے مار ڈالا تھا، میری شکتی نے اسے نیا جیون دے دیا ہے، اس نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تیزی سے پسٹل نکالنے کی کوشش کی۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز ابھری، شہریار، اس وقت اس سے الجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا، چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ٹائیگر اور گھرداری لال پھول کا گلدستہ بابا کو تھما کر جا چکے تھے۔ میں غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ بابا نے اس کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا جواب ان کو مطمئن نہیں کر سکا۔ ایک طرف میرا دوست زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، دوسری طرف ٹائیگر میرے ہاتھوں سے بچ گیا اور اب یہ پنڈت گھرداری لال اچانک سامنے آ گیا۔ اور وہ نسوانی آواز کس کی تھی جو کہ میرے علاوہ کسی نے نہیں سنی، اور اس نے مجھے گھرداری لال پر فائرنگ کرنے سے کیوں روکا تھا؟ بابا آپ جا کر آرام کریں، میں یہیں پر ہوں، بابا نے کہا۔ بیٹا تم اپنا خیال رکھنا، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ بابا مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں ساری رات وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہی باتیں سوچتا رہا۔ دوپہر 12 بجے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اب راجو خطرے سے باہر ہے۔ میں نے سکون کی طویل سانس لی۔ ڈاکٹر، میں راجو سے مل سکتا ہوں؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا۔ آج رات 8 بجے کے بعد ہی راجو سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتا ہوا اپنے وارڈ کی طرف چلا گیا۔ ایک ایک کر کے چارہ گھر تنظیم کے سبھی لوگ وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ رات تقریباً 8:30 بجے سب سے پہلے میں راجو کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کیا حال ہے؟ میں نے چہرے سے مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لیں، موت مجھے شادی کی مہلت دے کر غائب ہو گئی ہے۔ راجو کے اس جملے پر میری مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ چارہ گھر کے تقریباً سبھی لوگ آئے ہیں اور ایک ایک کر کے راجو سے مل رہے تھے۔ سب سے آخر میں بابا آئے۔ میں بابا اور راجو کی ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ میرے کانوں میں کسی پرندے کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں چمگادڑیں پھیل چکی تھیں۔ پورے کمرے میں اس وقت صرف چمگادڑوں کا شور تھا اور وہ ادھر ادھر فضا میں تیر رہی تھیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کمرے میں سوائے
इन चमगादड़ों के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इनका भयानक शोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। इससे पहले मैं संभलता कमरा गहरी तारीकी में डूब गया। कमरे की तारीकी में डूबते साथ ही बाबा और राजू की दिल खराश चीखें गूंजने लग गईं और पूरा कमरा उन चीखों से गूंज उठा। बाबा और राजू की चीखों ने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। चमगादड़ों का शोर बढ़ते बढ़ते इतना खौफ और लर्जा खेज हो गया था कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। कहीं एक चमगादड़ों ने मुझ पर हमला भी किया था, लेकिन मुझे खुद से ज़्यादा बाबा और राजू की फिक्र थी। मैंने तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन तारीकी की वजह से किसी चीज़ से टकराकर लड़खड़ाकर गिर गया। चमगादड़ों ने पहले से ज़्यादा खौफनाक अंदाज में मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। राजू और बाबा की चीखें अब तक मेरे कानों में पड़ी थीं। मैं तेज़ी से उठकर खड़ा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था इन चमगादड़ों से किस तरह निजात मिलेगी। चमगादड़ों का हमला तेज़ी इख्तियार कर रहा था। मेरे सोचने समझने की सलाहियत सलब होती जा रही थी। अचानक ही मेरे जहन में एक अजीब सा ख्याल आया। इसके साथ ही मेरी ज़ुबान पर आयतुल कुर्सी का विद जारी हो गया। जैसे आयतुल कुर्सी मुकम्मल हुई, मैंने अंदाजे से एक तरफ मुंह करके फूंक मार दी। दूसरे ही लम्हे यूँ लगा जैसे पूरे कमरे में जलजला आ गया हो। एक लम्हे के लिए पूरे कमरे में बिजली सी गूंज गई। इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद तमाम चमगादड़ों के जिस्मों को आग लग गई। पूरे कमरे में चरिंद के गोश्त के जलने की बदबू फैलती चली जा रही थी। 4-5 सेकंड के बाद कमरे की रोशनी खुद ब खुद बहाल हो गई। अब वहाँ पर किसी चमगादड़ का नामो निशान न था। अलबत्ता फर्श पर जा बजा राख बिखरी हुई थी। मैं बाबा और राजू की तरफ मुतवज्जो हो गया। इन दोनों का बहुत बुरा हाल था। इन दोनों के चेहरों, हाथों और जिस्मों पर कई खराशें मौजूद थीं। जगह जगह पड़ने वाली खराशों से अभी भी खून बह रहा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इन दोनों में से किसी की आंखों में और किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि ये हरकत पंडित घरदारी लाल के सिवा किसी की नहीं हो सकती। मैंने अपना जायज़ा लिया। मेरे कपड़े जगह जगह से पड़ चुके थे, लेकिन मेरे चेहरे या जिस्म पर कोई खराश नहीं थी। क्यों? आखिर ऐसा क्यों था? मैं ये बात समझने से कासिर था। हालांकि चमगादड़ों ने मुझ पर जा बजा हमले किए थे, इसके बावजूद कोई खराश मेरे जिस्म पर या चेहरे पर नहीं थी। यूँ लग रहा था जैसे चमगादड़ें मेरे करीब से गुजरी भी ना हो। लेकिन ये गरीब लोग मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए थे। इन गरीबों का भला इसमें क्या कसूर था जो इन लोगों को इस भयानक हादसा से दो चार होना पड़ रहा था? मेरी वजह से आज मेरा दोस्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मेरा ध्यान एक बार फिर पंडित घरदारी लाल की तरफ चला गया। मैं गुस्से से दांतों को अपने निचले होंठ में दबाने लगा। बेटा ये सब क्या था? बाबा ने कराते हुए पूछा। तकलीफ और परेशानी के आसार अब भी इनके चेहरे पर नुमाया थे। बाबा, हमारे दुश्मन अब हमारे खिलाफ शैतानी क़ुव्वतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने गुस्से से होंठ काटते हुए कहा। अब मुझे इस पंडित घरदारी लाल का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने एक बार फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर बाबा और राजू के गिर्द हिसार कायम किया और खुद डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि राजू और बाबा के चेहरे पर पड़ने वाली खराशों के बारे में डॉक्टर को क्या बताऊंगा। ये वही सवाल करेगा, खराशी किस तरह से पड़ी, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर मैंने सच बताया तो डॉक्टर को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। हो सकता है वो मेरी दिमागी हालत पर शक करने लग जाए। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, डॉक्टर ने मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। क्या हाल है आपके दोस्त का? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, आप ज़रा मेरे साथ राजू के कमरे में चलें, मैंने डॉक्टर के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। क्यों, खैरियत तो है ना? इसने कुर्सी से उठते हुए मुझसे पूछा। हाँ चलें तो सही प्लीज़ डॉक्टर साहब, मैंने इल्तिजाई लहजे में कहा। वो मेरे साथ चलता हुआ राजू के कमरे तक आया। राजू के कमरे के बाहर खड़े होकर इसने 1 मिनट तक कुछ सोचा और फिर सर हिलाकर अंदर दाखिल हो गया, जैसे कोई बात अचानक इसकी समझ में आ गई हो। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र राजू और बाबा पर पड़ी तो वो उछलकर इस तरह से पीछे हटा जैसे पता नहीं इसको किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। ये सब किस तरह से हो गया? डॉक्टर ने हकलाते हुए पूछा। डॉक्टर, अगर तुम्हें बता भी दें तो शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, मैंने कांटदार लहजे में कहा। डॉक्टर को शायद मेरा लहजा बुरा लगा। इसने फिर मुझसे पूछा, मुझे जल्दी से बताओ ये सब कैसे हुआ है? यकीन करना न करना बात की बात है, मैं जानना चाहता हूँ, डॉक्टर ने बदस्तूर मुझे घूरते हुए कहा। मैंने फिर तमाम तफसील डॉक्टर को बता दी कि किस तरह से चमगादड़ों ने हमला किया था। अपनी ज़ात के बारे में मैंने इसे कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर मेरी बात सुनकर यूँ देखने लगा जैसे इसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो। डॉक्टर, मैं पहले ही आपको बता चुका था कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। क्या आपको ज़मीन पर पड़ी इस राख पर भी यकीन नहीं है? मैंने फर्श पर बिखरी राख डॉक्टर को दिखाते हुए कहा। चंद लम्हे तो वो मेरे
ساتھ عجیب و غریب نظروں سے اس راگ کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میز پر رکھے رف پیڈ پر اس نے کاغذ پھاڑ کر میرے ہاتھ سے لی ہوئی راگ اس کاغذ پر باندھ لی اور جیب میں رکھ لی۔ میں اس کی اس حرکت کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے پڑیا کو جیب میں رکھنے کے بعد راجو اور بابا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کئی منٹ تک ان کے زخموں کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے میز پر رکھے انٹرکام اٹھا کر کسی کو ہدایت دی کہ وہ جلدی سے اس کمرے میں آئیں۔ کوئی 4-5 منٹ کے بعد ایک خوبصورت سی نرس ہاتھ میں اسٹیل کی ٹرے لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس ٹرے میں مختلف قسم کی ادویات اور مرہم کی ٹیوبیں موجود تھیں۔ جیسے ہی نرس ڈاکٹر کے پاس پہنچی، ڈاکٹر تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح ان کے زخموں کو صاف کرتا جا رہا تھا اور ان پر مرہم لگا رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے تک ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف رہا اور میں باغور اس کی حرکت کا جائزہ لیتا رہا، مگر وہ میری طرف سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف رہا۔ راجو کے آخری زخم پر مرہم لگاتے ہوئے ڈاکٹر کہنے لگا، شکر کریں کہ انہوں نے زیادہ اچھل کود نہیں کی۔ اگر یہ زیادہ اچھل کود کرتے تو شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ ڈاکٹر، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں، راجو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان حالات میں بھی یہ لوگ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں، ورنہ ان حالات میں کوئی بھی اپنی دماغی حالت خراب کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر بھی راجو کی یہ بات سن کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، اس لیے جتنا ہو سکے باتیں کم کریں، ڈاکٹر نے راجو کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ راجو نے ڈاکٹر کی ہدایت پر فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا، آپ اپنے کسی آدمی کو یہاں نگرانی پر لگا دیں اور آپ گھر جا کر آرام کریں۔ اور بیٹا، تم کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بہت ضروری کام نپٹانا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میں نے بابا سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس سے بیشتر کہ بابا مجھ سے مزید کوئی سوال کرتے، میں تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک ہی دھن سوار تھی، انتقام، اپنے دوست اور بابا کی اس حالت کا انتقام۔ میں نے تیزی سے سڑک پر پہنچ کر ایک ٹیکسی روکی، لیکن میں نے اسے ٹائیگر کے علاقے میں جانے کا بتایا تو وہ اس طرح کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا تیزی سے بھاگ گیا جیسے اس کے پیچھے پولیس لگ گئی ہو۔ میں نے 2 سے 3 بار کوشش کی، مگر کوئی بھی وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک ٹیکسی والا دور سے آتا نظر آیا۔ جیسے وہ میرے قریب آنے لگا، میں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی روکتے ہی میں پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے باؤ جی؟ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، ٹائیگر کو جانتے ہو نا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ٹائیگر؟ ٹیکسی ڈرائیور نام سنتے ہی بری طرح بکھلا گیا۔ ہاں ٹائیگر، مجھے اس کی بستی میں جانا ہے۔ میں نے دانستہ لہجے کو سخت کر لیا تھا۔ باؤ جی، کیوں اپنی اور میری موت کو دعوت دے رہے ہو؟ تم نہیں جانتے۔ مگر شٹ اپ! اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتا، میں نے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دیا اور کہا، اگر زیادہ بکواس کی تو تمہاری لاش یہاں سے اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ڈرائیور نے دیکھا کہ اس کی کن پٹی پر میں نے پسٹل رکھ دیا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے بالکل خاموشی سے ٹیکسی گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ڈرائیونگ کے بعد ہم ٹائیگر کی بستی میں بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ میں نے ٹیکسی ذرا علاقے سے دور ہی رکوائی تھی۔ ٹیکسی سے اتر کر میں نے پرس سے 100 کا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو دیا اور تیزی سے ٹائیگر کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ میرے بارے میں ٹیکسی ڈرائیور کے کیا تاثرات ہیں۔ ٹائیگر کی بستی میں داخل ہوتے ساتھ ہی میں نے اس طرح سے پوری بستی کو دیکھا۔ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ 3 آدمی گنے لیے میری طرف بڑھے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے میرے قریب آتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسرا آدمی تیزی سے میری طرف بڑھا ہی تھا۔ میں نے قریب آنے سے پہلے ہی پسٹل سے اس پر ایک فائر کر دیا اور وہیں پر زمین پر گر گیا۔ اس کے زمین پر ڈھیر ہوتے ہی میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اگر میں ایک لمحہ دیر کرتا تو نہ جانے کتنی گولیاں میرے جسم کو چھو چکی ہوتی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر فائر مارا۔ گولی ٹھیک اس کے دل کے پاس تک لگی۔ تیسرے آدمی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے بھاگنے کا موقع دیا ہی نہیں۔ میں جس لگا کر اس کو فوراً سے میں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کی کنپٹی کے اوپر پسٹل رکھتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نہ ماروں تو بتا دو کہ ٹائیگر کہاں پر ہے؟ میں نے حقارت سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے جنونی انداز میں اس کے گھٹنے پر فائر مارا۔ بتاؤ ٹائیگر کہاں ہے؟ بولو ورنہ! اس کے ساتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں بتاؤں گا، چاہے تو میری جان بھی لے لو، میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ میرا انداز جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پھر ایک گھونسا اس کے چہرے پر مارا اور اس کے دوسرے گھٹنے کے اوپر بھی فائر مار دیا۔ اب اس کی چیخیں
پوری بستی میں گونج رہی تھی۔ وہ پنڈت گھرداری لال کے ساتھ گیا ہوا ہے، اس نے اٹک اٹک کر بتایا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ میں نے پسٹل کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ہاں، میں نے ان کی باتیں سنی تھی، وہ لوگ کسی چارہ گھر کی ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ چارہ گھر ہیڈ کوارٹر کے متعلق؟ جلدی سے بتاؤ۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تم یہاں پر نئے آئے ہو؟ ہاں، مجھے آئے ہوئے ابھی صرف 2-3 دن ہوئے ہیں، اس نے کراتے ہوئے کہا۔ میں تم کو اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں تیزی سے دوڑتا ہوا بستی سے باہر آیا۔ میں جلد از جلد چارہ گھر کی ہیڈ کوارٹر پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اتنی جلدی کرنے کے باوجود مجھے چارہ گھر کی ہیڈ کوارٹر پر پہنچتے 40 منٹ لگ گئے۔ میں جیسے ہی ہیڈ کوارٹر پہنچا تو وہاں کے حالات دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی۔ چارہ گھر ہیڈ کوارٹر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں اس قدر رش تھا کہ میرا وہاں پر پہنچنا ناممکن تھا۔ بابا کی موت کا تصور کر کے ہی میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امنڈ آیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب کا قاتل میں ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا تھا۔ ہاں، میں ان سب کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں۔ میں حسدانی انداز میں چیخنے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور بکھلا کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیتے ہوئے کہا اور ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ میری حالت اس وقت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لوں اور گریبان پھاڑ کر سڑکوں پر نکل جاؤں۔ میں نڈھال قدموں سے فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ مجھے میرے دشمنوں نے بابا کے سائے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ آج میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا تھا۔ میں راجو کے پاس کس منہ کے ساتھ جاتا؟ اسے بھی بابا سے بے انتہا محبت تھی۔ میں اسے بابا کی موت کی خبر کس طرح سے دوں گا؟ اتنی ہمت میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں یہ سب کچھ سوچتا ہوا ایک بار پھر ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ گیا اور چند ہی منٹ کے بعد میں ہسپتال کے گیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ جب میں راجو کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ کتنے سکون میں ہے یہ اس وقت۔ اس کو بابا کے بارے میں کیسے بتاؤں گا اور اس کا سکون دھرم بھرم ہو جائے گا۔ میں سوچ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے شہریار، کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ راجو نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ راجو وہ اس سے بیشتر میں اپنا جملہ مکمل کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بابا کو دیکھ کر میں یوں اچھل پڑا جیسے اچانک میرے پیروں تلے سپرنگ لگ گئے ہوں۔ بابا آپ حیات ہیں؟ خوشی کے مارے میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ہاں بیٹا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ جس وقت عمارت میں دھماکہ ہوا تھا اس وقت عمارت میں ہمارا صرف ایک آدمی موجود تھا۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہو گئے۔ میں دوڑتا ہوا بابا کے سینے سے لگ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں بابا کے سینے سے لگ کر روتا رہا۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے بابا؟ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں نے بابا سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے قریب رکھی ہوئی میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم جس وقت یہاں سے گئے تھے اس کے 2-3 منٹ کے بعد ہی ڈاکٹر یہاں سے آ گیا اور ڈاکٹر سے کافی دیر میری بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ مجھے کافی دیر ادھر ہی بیٹھنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکلنے میں کافی وقت لگ گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو چارہ گھر تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ وہاں پر عمارت موجود نہیں تھی، اس لیے وہاں پر رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم وہاں پر نہیں گئے، اس لیے میں وہاں سے سیدھا یہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اور بابا نے راجو سے اجازت لے کر جانے کی کوشش کی۔ راجو کی حالت اب تیزی سے سنبھل رہی تھی اور بابا اور میں 3 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک خوبصورت بنگلہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بنگلہ ہم لوگوں نے کرائے پر لیا تھا، یہاں پر چارہ گھر تنظیم کا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا۔ راجو کو بھی اب ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ میں، راجو اور بابا ہم تینوں اس وقت بنگلے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً سارا دن ہی بنگلے کی 4 دیواری میں گزر گیا۔ ہم تینوں آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ رات کو 11 بجے میں اپنے بیڈ روم میں پہنچا اور نڈھال سا ہو کر بیڈ پر جا گرا۔ نہ جانے کس لمحے نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں کتنی دیر خواب خرگوشہ میں محو رہا تھا مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ میری آنکھ دوبارہ اس وقت کھلی تھی جب میں نے اپنا بازو کسی کو ہلاتے ہوئے محسوس کیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی سے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا تو میرا بازو کس نے جھنجھوڑا تھا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے میں بجلی سی گونج اٹھی اور پھر جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ میں کہوں سارے عرب کے شاعروں کو بلاؤ، تمام دنیا کے
جادو بیاں فنکاروں کو بلاؤ، ان میں سے کوئی یا وہ سب بھی اس سراپا قیامت، اس حسن کو مل کر کرۂ ارض کے مہتاب اور جمال دلربائی کا اظہار کرنے سے قاصر رہیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا مکمل، اتنا شاداب، محصور کن، اتنا دل فریب حسن نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قد و خال دنیا کی تمام عورتوں سے مختلف تھے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی تھی۔ اس کے جسم سے سرخ رنگ کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں جو میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ایسے تھیں جیسے کوئی جھیل ہو۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں ان میں غرق سا ہو جاؤں گا، اور اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اے قبر کے بیٹے، میری طرف سے آداب۔ جذبات میں ڈوبی ہوئی اس کی دل نشیں اور سحر انگیز آواز میرے جسم و جاں کو لرزا کے رکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں قبر کے بیٹے کا لفظ سن کر بری طرح سے چونک گیا تھا۔ رینوکا دیوی، اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ رینوکا دیوی؟ میں نے زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، میں رینوکا دیوی ہوں، اور میں تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے تمہیں سرزمین مصر جانا ہوگا۔ کیا تم مجھے میرے ماضی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ میں نے اس کو دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ تمہاری جائے پیدائش مصر ہے۔ اس کا انداز بہت ہی دل فریب تھا۔ پھر مصر جانا پڑے گا مجھے؟ میں بکھلا گیا۔ شہریار، میرے قریب آؤ، اس نے بکھلاہٹ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھا، لیکن بے سود۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میرے قدم اپنے آپ اٹھنے لگ گئے اور میں اس کے حکم کی تکمیل کرنے پر مجبور تھا۔ میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے نرم روئی ہے جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، جو میرے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہے، اور ان بادلوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے قریب جا رہا ہوں، جو سامنے ایزی چیئر پر بیٹھی مجھے بڑی اپنائیت سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کے قریب تر جاتا جا رہا تھا، اور قریب اور قریب، اور پھر ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ حسین و جمیل دیوی کی آنکھوں میں بہت زیادہ سحر تھا، اور وہ مجھے بے خودی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میرا ذہن پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں آسمانوں میں اڑتا جا رہا ہوں، جیسے دھنک کے رنگ بکھرے سے محسوس ہو رہے تھے۔ میرا ذہن ہر لمحے روئی کے نرم نرم گالوں تلے ڈوبتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ پھر جو کچھ ہوا اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں اس طلسم سے بیدار ہوا تو خود کو بیڈ پر پایا۔ رینوکا دیوی کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بیڈ سے نیچے اتر سکوں۔ میرا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں بیڈ سے اتر کر دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھولا تو سامنے راجو کھڑا تھا۔ چلو، تمہارا ناشتہ تیار ہے اور بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے راجو سے یہ کہا، ٹھیک ہے، میں باتھ روم سے ہو کر ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں۔ دس از نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا شہریار اب مصر جائے گا، اور رینوکا دیوی کون ہے؟ کیا یہ بھی شہریار کے ساتھ کوئی دھوکہ ہے؟ کس طرح سے شہریار کو پتہ چلے گا کہ وہ اس قبر میں کیسے پہنچا اور قبر کا بیٹا کیسے بنا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو وزٹ کرنا ہوگا، جو میں کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول۔ بہت انٹرسٹنگ اور ہارر ناول ہے۔ آپ لوگوں کو جیسے جیسے آپ آگے اس کو وزٹ کریں گے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔